نظام بس میں کی تھی بدل جائے آنے واحد میں، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، نبی کا غلام اور دیوانہ ضد پہ آتا ہے تو شمس تبریز بن کر سمندر کی مچھلی اٹھا کر آفتاب سے بھون لیتا ہے۔ نبی کا دیوانہ ضد پہ آتا ہے تو سرمت بن کر کٹا ہوا سر بارگاہ الہی میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نبی کا غلام ضد پہ آتا ہے تو بہلول بن کر زمین میں مٹی کے گھر کو جنت بنا کر بیچ دیتا ہے۔ نبی کا غلام ضد پہ آتا ہے تو غوث اعظم بن کر مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ نبی کا غلام ضد پہ آتا ہے تو ہندوستان کا شہنشاہ غریب نواز انا ساغر کو کٹورے میں بھر دیتا ہے۔ یقیناً اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نظام بس میں کی تھی بدل جائے آنے واحد میں، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، نبی کا غلام ضد پہ آئے تو نظام کائنات بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو یہ پاور دیا ہے۔ کرامتوں کا ہم منکر نہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، لیکن اے کرامتوں کو صرف سن کر خوش ہونے والی قوم، آپ سوچئے اور حق سن کی طاقت اپنے اندر پیدا کیجئے۔ جہاں پہ جس غوث اعظم نے مردے کو زندہ کیا، جس غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی کشتی نکالی، اسی غوث اعظم کا کردار یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اسی غوث اعظم کا کردار یہ ہے کہ 15 سال تک عشاء کی نماز کے بعد فجر سے پہلے تک پورا قرآن ختم فرمایا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اذان کے وقت مسجدوں کے بجائے مارکیٹ اور دکانوں کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ قرآن ہمارے گھروں کے طاقوں پہ سجا ہے۔ اللہ کی قسم اے میری قوم کے لوگوں، اگر غوث اعظم کی کرامتیں سن کر خوش ہوتے ہو تو غوث اعظم کے کردار پر عمل کر کے اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کر دو، قرآن کی تلاوت کر کے رب کو راضی کر لو، پھر غوث اور خواجہ کا نعرہ مٹیا برج میں لگاؤ گے، اس کی دھمک بغداد اور اجمیر میں سنائی دے۔ اس لیے نعرہ لگانے سے پہلے جن کے نام کا ہم نعرہ لگاتے ہیں ان کے کردار اور ان کی سیرت پر ہمارا عمل ضروری ہے۔ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، علماء کرام کا ایک ذمہ دار قافلہ موجود ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، یقیناً مسلک اعلیٰ حضرت ہم اہل سنت والجماعت کی پہچان کا نام ہے۔ یہ ہمارے سر اور آنکھوں کا معاملہ اور دل کا معاملہ ہے، لیکن میرے دوستو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے سے پہلے اپنے علماء کی بارگاہ میں، ائمہ کی بارگاہ میں جا کر آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا، مسلک اعلیٰ حضرت ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا مطالبہ ہم سے کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت حقیقت میں کس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے، کس چیز سے ہمیں روکتا ہے۔ آپ سنیے، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا منع ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ایک مزار پہ ایک چادر جب تک وہ سیدھا ہو کر پھٹ نہ جائے دوسری چڑھانا فضول خرچی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے اجمیر شریف سے ہمیں والہانہ محبت ہے، اجمیر شریف سے ہمیں دل کا رشتہ ہے، ہماری جان ہے غریب نواز کی تربت پہ قربان ہے، ہماری جان غریب نواز کے نام پر قربان ہے۔ لیکن آپ نے کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے اجمیر کا جو مسئلہ آپ نے دیکھا، اللہ کی قسم اے میری قوم کے لوگوں، آپ اجمیر شریف جائیے، ضرور جانا چاہیے، اس لیے کہ ہندوستان کی کچھ ایسی جگہ ہے جہاں دعائیں سب سے زیادہ اور بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ میرے مجدد نے فرمایا کہ ان جگہوں میں سے ایک جگہ عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز کا روضہ مبارکہ بھی ہے، جہاں دعائیں موسورات اور تیزی کے ساتھ قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
فیضان خواجہ غریب نواز مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت فیضان اولیاء کرام نعرہ حیدری. یقیناً غریب نواز کے روزے پہ دعائیں بہت سرعت اور تیزی کے ساتھ قبول ہوتی ہے، یہ میرے مجدد نے کہا لکھا. لیکن میرے دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ غریب نواز کے روزے پر جو بے ڈھنگی اور بے حیائی کا جو مظاہرہ ہوتا ہے، غریب نواز کے روزے پہ آپ کی عقیدت کی جو تجارت ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھیے اور سمجھیے. آپ کی قیمتی عقیدت والی چادر غریب نواز کے روزے پہ چڑھتی ہے، وہاں کے جاہل اور نیم رافضی مجاوروں کے ہاتھوں وہ چادریں ادھر سے آپ نے چڑھایا ادھر سے چادر اتار کر بیچ دیتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہوں گا علماء کرام کی موجودگی میں، مفتیان کرام کی موجودگی میں، کہ اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے کچھ لینے کے لیے منتوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ منتیں مانتے ہیں تو مانیے، یقیناً جائز ہے، لیکن منتیں ماننا ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے چادر کی منت مانی ہے تو چادر چڑھانا ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ منت کی دو قسمیں ہیں، ایک منت شرعی، ایک منت عرفی. منت شرعی وہ ہے جو اللہ کے نام پہ مانگی جائے، منت عرفی وہ ہے جو غیر اللہ کے نام پہ مانگی جائے. اللہ کے نام پہ جو منت آپ نے مانگا ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. لیکن کسی ولی کے نام پر منت مانا میرا فلاں کام ہوگا تو غریب نواز کے روزے پہ 500 روپے کی چادر چڑھاؤں گا، یہ منت عرفی ہے، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے. اس کی حیثیت نفل نماز جیسی ہے، نفل روزے کی طرح ہے. اگر کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں. اب میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، غریب نواز کو آپ کے چادر کی ضرورت نہیں ہے. غریب نواز تو رحمت و نور کی چادر کے نیچے لیٹا ہے. غریب نواز اللہ کی رحمتوں کے سائے میں لیٹا ہے. غریب نواز کو آپ کی چادر کی ضرورت نہیں. اگر 500 کی چادر کی منت غریب نواز کے نام پہ مانگا ہے تو مت چڑھاؤ وہ چادر. 500 روپے کا 500 روپے لے کر اپنے محلے کے کسی سرکاری ہاسپٹل میں پہنچو، وہاں کوئی غریب مریض ہو جس کے پاس دوا خریدنے کا پیسہ نہیں، غریب نواز کے نام پہ 500 کی دوا خرید کر اس غریب مریض کو دے دو، وہ کھا کر صحت مند ہوگا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا. ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس مریض کی دعا غریب نواز کے صدقے تیرے حق میں قبول ہو جائے. حضرات محترم، جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ کیجئے. آپ فالتو کاموں میں اپنے پیسوں کو برباد مت کیجئے. میں چادر کا مخالف نہیں ہوں، میں مزار پہ جانے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میرے مجدد نے فرمایا کہ ایک وقت میں ایک چادر سے زیادہ چڑھانا فضول خرچی ہے. اس لیے آپ اس پیسے کو اسی ولی کے نام پر کسی مدرسے میں دے دیجئے، کسی مسجد میں دے دیجئے، اپنے محلے کے اس غریب طالب علم پہ خرچ کیجئے جو پڑھنے میں تیز ہے لیکن کتابیں خریدنے کا پیسہ نہیں ہے. اس مریض کو دے دیجئے جس کے پاس دوائیاں خریدنے کا پیسہ نہیں ہے. اس مریض کو دیجئے جس کو پھل کھانے کی تمنا ہے لیکن پیسوں کے بغیر وہ پھل کھا نہیں سکتا ہے. اللہ کی قسم ادھر اس مریض کا دل خوش ہوگا، ادھر اللہ، اس کا رسول اور اجمیر کا غریب نواز تجھ سے راضی ہو جائے.